السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ نے عمرہ نہ بھی کرنا ہو تو بھی آپ صحن حرم میں طواف کے لیے کیسے اتر سکتے ہیں۔ عورتوں کو تو چیکنگ نہیں ہے، لیکن مردوں کو شلوار قمیض میں صحن حرم میں نہیں اترنے دیتے۔ تو کیسے جا سکتے ہیں وہ آپ کو میں بتاتی ہوں۔ یہ ابھی رات کا تقریباً 1:30 بج رہا ہے اور ہم نے قیام اللیل میں سے کچھ رکعتیں چھوڑی ہیں۔ میں نے اور رفیق صاحب نے ارادہ کیا کہ ہم نے اس ایک طواف اکٹھے کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آخری 1-2 دنوں میں ہم کچھ طواف کر لیں۔ رفیق صاحب ویسے بھی فٹ بال کے پلیئر ہیں، دوڑتے بہت ہیں، اور رفیق صاحب ساتھ چلنے کے لیے مجھے تقریباً دوڑ ہی لگانی پڑتی ہے، لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کام جلدی سے ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ آرام سے چل رہے ہیں اور میں دوڑ رہی ہوں، اور مطاف بہت قریب ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رفیق صاحب نے بھی احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مطاف میں صرف انہی لوگوں کو اترنے دیا جاتا ہے جنہوں نے احرام کی چادریں پہنی ہوتی ہیں یا دوسرے لفظوں میں عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو مرد حضرات اگر صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہیں بغیر نیت کیے احرام کی چادریں پہننی پڑتی ہیں، اور وہ احرام کی چادریں پہن کر پھر مطاف میں نیچے جا سکتے ہیں۔ تو یہ رفیق صاحب نے اپنے کپڑوں کے ساتھ تھیلے میں احرام کی چادریں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور جب انہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے تو وہ واش روم میں جا کر چینج کر لیتے ہیں اور طواف کی چادریں پہن لیتے ہیں۔ عمرے کی چادروں کو بغیر نیت کے پہن لیتے ہیں اور پھر اس میں طواف کر لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس وقت مطاف میں ہیں، رش تھوڑا ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، اور ہمیں آرام سے طواف مل جائے گا۔ میں اور رفیق صاحب جب ہم دونوں 18 اکتوبر 1990 کو اللہ نے ہمیں نکاح کے بندھن کے ساتھ اکٹھا کیا تھا، تو ہم دونوں میں اتنا ہی فرق تھا جتنا واہ کینٹ اور اٹک کینٹ میں ہے، اگر آپ نے دیکھ رکھا ہو۔ زندگی بڑی مشکل تھی اور بڑی ان بیلنسڈ تھی۔ ہم دونوں ہی اچھے خاصے نوکدار اور خاردار قسم کے تھے۔ رفیق صاحب کی انا بھی کافی مضبوط تھی، اور مجھے بھی کچھ جاننے کا تھوڑا سا زام تھا، تو تھوڑے نوکیلے خار مجھ میں بھی تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہتے اور زندگی سے تنگ پڑتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہنی عطا فرمائی تو ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کی کب کی مشیت ہے کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ اس کے باوجود بھی بہت لمبا وقت لگا ہمیں اپنی اپنی نوکیں جھاڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ سموتھ ہونے میں، لیکن ہماری عین خوش بختی یہ رہی کہ اللہ نے ہمیں بہت عالم جوانی میں اپنے گھر کے صحن میں اتار دیا تھا۔ 1990 میں ہم نکاح کے بندھن کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے، اور سن 2000 میں 10 سال کے بعد پہلی مرتبہ میں اور رفیق صاحب ہم دونوں عمرے کے لیے صحن حرم میں اترے تھے۔ الحمدللہ زندگی میں بہت کچھ اونچ نیچ چلتی رہی، بہت سی مشکلیں، پریشانیاں، خفگیاں، لیکن حرم کا ساتھ جو جڑا تو پھر کبھی نہ الگ ہوا، اور ہم وقتاً فوقتاً وسائل ہونے یا نہ ہونے کے باوجود الحمدللہ بلائے جاتے رہے اور ہم یہاں پہنچتے رہے۔ سن 2000 میں ہم پہلی مرتبہ آئے، 2003 میں پھر ہم رمضان کے لیے آئے، اور 2009 میں پھر ہم نے حج کیا الحمدللہ، اور 2011 سے پھر اللہ کا شکر ہے کہ یہ قافلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آنورڈ ابھی تک کووڈ کے 2 سال نکال دیں تو اس کے علاوہ مسلسل ہر سال کی حاضری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت کچھ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا صبر کر لیا جائے، اور بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا حوصلہ کر کے وقت گزار لیا جائے تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے مشکلوں کے پیچھے کیا آسانیاں رکھی ہوتی ہیں۔ یہ ہماری بچیاں آج کل جب شادی ہوتی ہے اور کچھ مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اونچ نیچ ہوتی ہے، تو بہت جلد اللہ سے گلے شکوے کرنے اور اپنی قسمت کو کوسنے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمارے نصیب خط برباد ہو گئے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ نے آپ کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا ہے وہ اللہ کے علم میں بہترین ہے، بشرطے کہ آپ نے انتخاب اللہ پہ چھوڑا ہو اور اس میں اپنی مرضیاں نہ ڈالی ہوں۔ تو بظاہر دیکھنے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے عین ممکن ہے کہ تمہیں بظاہر دیکھنے میں کچھ اچھا نہ لگتا ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اس اچھا نہ لگنے میں تمہارے لیے کیا اچھائی رکھ رکھی ہے۔ اب یہ حرم کا صحن ہے، اور میرا اور رفیق صاحب کا اس صحن میں بار بار اترنا ہے۔ ہمارے نصیبوں میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس صحن حرم میں بار بار اتریں گے۔
بہت ساری سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں اور جھگڑے زندگی میں یہی سوچ کر گزار دیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ صحن حرم میں بار بار اترنا نصیب ہے۔ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اب بہت کچھ آسان ہے، عافیت کے ساتھ ہے، خیر کے ساتھ ہے، لیکن بہت کچھ بہت زیادہ مشکل بھی تھا۔ بندہ جب اپنے رب سے جڑ جاتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غلط نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ہمیں غلط کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ خود کیسے غلط کر سکتا ہے؟ جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، لیکن بہترین کا نتیجہ آنے کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ آپ اگر پھل میٹھا کھانا چاہیں تو آپ کو اسے کچھ وقت کے لیے درخت پر چھوڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ موسم کے حساب سے گداز بھی ہو جائے اور رس والا بھی ہو جائے۔ تو زندگی کا بھی یہی حال ہے، بہت ساری سختیوں، نرمیوں، تلخیوں کو یہ سوچ کر سہ جایا کریں کہ اللہ نے اس کے پیچھے کوئی مٹھاس رکھی ہوگی، اور اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور رفیق صاحب اب مطاف میں ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہماری سب بچیوں اور سب بچوں کو زندگی میں تھوڑا سا ٹھہرنے، صبر کرنے اور اچھے کا امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو بار بار صحن حرم میں اترنے کی سعادت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔